کون سے کنایا لفظ سے طلاق ہوتی ہے؟ ایک دفعہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تیرا کچھ نہ ہوں، جبکہ ان کی طلاق کی کوئی نیت نہیں تھی، اور میں نے سنا ہے کہ کنایا الفاظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بنت اسلام الدین، انڈیا سے۔ یہ جو ہے نا میں تیرا کچھ نہیں ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو باقی یہ کہ کنایا الفاظ سے طلاق جب ہوتی ہے جب شوہر کی نیت ہو یا واضح قرینہ موجود ہو کہ شوہر کی طلاق کے علاوہ کوئی نیت تھی نہیں، تو ایسا اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی تو پھر طلاق نہیں ہوتی۔ اس لیے اس میں نا لوگ وہم کی بیماری میں بہت مبتلا ہو جاتے ہیں، میاں نے کچھ بھی کہہ دیا تو اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں طلاق تو نہیں ہو گئی، تو ایسے نہیں ہوتی طلاق۔ صریح الفاظ سے ہوتی ہے طلاق، واضح لفظوں میں ڈیورس کا لفظ استعمال کرے یا طلاق کا لفظ استعمال کرے، یا وہ لفظ استعمال کرے جو عرف میں طلاق ہی کے معنی میں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کنایا میں جب بھی اشارتاً طلاق دے گا تو اس سے نیت پوچھی جائے گی کہ آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی، یا سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہو کہ 100% طلاق کی نیت تھی اس کی، تو طلاق ہوتی ہے۔ لیکن وہم نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات ہو تو وہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں علماء سے رابطہ کر کے پوچھ لینا چاہیے۔ راز فاش کرنے کا گناہ۔ میں نے ایک انسان کا راز اپنی بہن کو بتایا جو اس کی ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ تھا، اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بنت عالم، اسلام آباد سے۔ تو بہت بڑا جرم ہے جی، حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے عیب سے پردے اٹھائے گا نا تو اللہ اس کے عیب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا قرب قیامت میں، یعنی قیامت کے دن۔ اور دنیا میں بھی بعض دفعہ ہو سکتا ہے یہ کہ آپ نے لوگوں کے عیب سے پردہ اٹھایا تو اللہ آپ کے عیب سے پردہ اٹھا دے۔ تو اس لیے اب جرم جب ہو جائے تو پھر توبہ استغفار ہے، آپ اللہ سے معافی مانگیں، بہتر ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تاکہ آپ کی یہ دعا قبول ہونے کا امکان زیادہ ہو۔ نماز پڑھ کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لیں، اور اپنی بہن کو بھی بتا دیں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ ہرگز کسی کے سامنے کسی سے یہ شیئر نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جرم کو معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ 30 افراد کا گروپ بنا کر روزانہ قرآن کا ختم کرنا۔ میرے سسر کا 2 ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اب ہمارا ایک فیملی گروپ ہے جس میں 30 کے قریب افراد ہیں۔ میری نند ہر 2 دن بعد یہ میسج کرتی ہیں کہ ایک پارہ سلیکٹ کریں اور 2 دن میں ایک پارہ ختم ہو جائے۔ یہ سلسلہ پچھلے 2 مہینے سے چل رہا ہے، میں کبھی فری ہوتی ہوں کبھی نہیں ہوتی، لیکن اگر پارہ سلیکٹ نہیں کروں گی تو بری بن جاؤں گی کہ اس کو سسر سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے گروپ کے دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنا مشکل ہوتا ہو لیکن وہ مروت میں نہیں کہہ پا رہے ہوں، تو اس طرح گروپ بنا کر سب لوگوں کو قرآن پڑھانا صحیح ہے یا نہیں؟ ایک خاتون، انڈیا سے۔ نہیں جی، یہ بالکل ٹھیک عمل نہیں ہے، نہ اسلاف سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے اس طرح کی چیزوں کا۔ بس سسر کا انتقال ہو گیا، سب کو بتا دیا جائے، کوئی اپنے طور پہ بھائی جتنا دعائے مغفرت کر سکتا ہے کرے، جتنا ایصال ثواب قرآن پڑھ کے صدقہ خیرات کر کے کر سکتا ہے اپنے طور پہ کرے۔ بس ایک دفعہ اس کی ترغیب دے دی جائے، کیونکہ انتقالات تو ہوتے رہتے ہیں نا۔ آج سسر کا انتقال ہوا ہے، کل کسی اور کا انتقال ہوگا، پرسوں کسی اور کا انتقال ہوگا، ترسوں کسی اور کا انتقال ہوگا۔ تو اگر اسی طرح ہی کرتے ہیں، مجھے خود بھی اپنا بچپن کا واقعہ یاد ہے، ہمارے کسی ریلیٹیو کا انتقال ہو گیا، میری عمر 10-11 سال ہوگی، اب وہ جی میسج گھوما ہے میرے ذمہ 3 پارے لگا دیے، اور وہ ایک دن سستی ہوئی، 2 دن سستی ہوئی، ایک دن میں 3 پارے پڑھنا میرے لیے پھر بڑا مشکل ہو گیا، میں تھا بھی بچہ۔ تو ایسے موقع پہ بچے پھر ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو جھوٹ کی عادت پڑتی ہے۔ خیر ہم نے تو نہیں جھوٹ بولا لیکن عادت پڑ جاتی ہے اسی طریقے سے۔ تو تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں ان سے وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کہہ دیں جی جن کے بھی سسر کا انتقال ہوا ہے کہ فیملی گروپ میں آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور جو اپنے طور پر جتنا ایصال ثواب کر سکتا ہے کرے، بس دن متعین کر کے یا گروپ میں لوگوں کو اس طرح میسج بھیج کے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو جس نے جتنی محبت ہوگی وہ کر لے گا، اور اصل تو ہے کہ مغفرت کی دعا کی جائے، ساری زندگی دعائیں کرنی چاہیے۔ میت کو سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔